بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا ہارون، حضرت کا خطاب دوم ہارون سے، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے روکا تجھے جب دیکھا تو نے ان کو گمراہ ہو گئے؟ اللہ تتبعنی، یہ جا گر گئی ہے، کیوں نہیں تو نے میری اتباع کی؟ اپا عصیت امری، کیا تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، دور کھڑے ہو کے نہیں کہا، حضرت موسیٰ ہارون کی طرف متوجہ ہوئے. قوم کے سرداروں کو تو سرزنش تھوڑی کی، لیکن حضرت ہارون ان کے نگران اعلیٰ تھے. حضرت ہارون کے سر کے بالوں میں ہاتھ رکھا اور داڑھی کے بالوں میں بھی ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سر کے بالوں میں، ایک داڑھی، اور کھینچا اور فرمایا تو نے کیا کیا؟ غضبان، یہ غضب تھا بابا، ایسے تھوڑی بہت ناراضگی نہیں تھی. تو حضرت ہارون کے سر اور داڑھی کے بالوں سے کھینچا. اس سے دو مسئلے تو ثابت ہو گئے کہ ٹینڈ انبیاء کا طریق نہیں. سمجھ گئے کچھ؟ بھائی ٹینڈ ہو تو سر کے بالوں میں ہاتھ پڑتا ہے. معلوم ہوتا ہے حضرت ہارون کے مجاہدین والے بال تھے، بڑے بات تھے، یہ ریبنڈی ایئرپورٹ نہیں، اس طرح پھیر تحلیق اسیماہم التحلیق. ہاں بھائی، دوسرا یہ بھی پتہ لگا کہ داڑھی ہر نبی کی سنت ہے، مودودیوں والی داڑھی نہیں تھی، تب داڑھی کے اندر ہاتھ پڑا. مودودیوں والی داڑھی تو اونچے سے پکڑنی پڑتی ہے، ہاتھ نہیں پڑتا. تمہارے پیروں والی داڑھی بھی نہیں تھی، جیسے آج کل پیروں نے داڑھی کا حشر کیا ہوا ہے، بالکل قریب. اکثر جو بڑا پیر بنتا ہے اس سے تکلیف ساکت ہو جاتی ہے. پہلے یہ مسئلہ بریلویوں میں تھا کہ جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک مقام آتا ہے کہ احکام ساکت ہو جاتی ہے. آج یہ بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی کہ تمہارے بھی بڑے بزرگ اس درجے پہ پہنچتے ہیں جہاں تکلیف ساکت ہو جاتی ہے اور احکام اٹھ جاتے ہیں، اور یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہوتی ہے. بہرحال داڑھی اتنی تھی کہ ہاتھ پڑ گیا. تیسرا، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی اور بالوں سے پکڑ کے کھینچا. اب ذرا نئے ڈیزائن کے خطیبوں سے پوچھو، یہ کہیں اخلاق کے خلاف تو نہیں ہو گیا؟ یہ اصل اخلاق تھا. اصل اخلاق غیرت توحید، توحید کی غیرت میں حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے بال اور داڑھی سے پکڑ لیا اور فرمایا اللہ تتبعان. لا بھی زیادہ ہے تاکید نفی کے لیے، کیوں نہیں تو نے میرے والا ہاتھ رکھا؟ ایک معنی ہے جیسے میں ان سے نبٹتا ہوں تو اس طرح کیوں نہیں ان سے نبٹا؟ میری اتباع کیوں نہیں کی؟ جس طرح میں ان مفسدین کا حشر کرتا ہوں تو نے اس طرح ان کا حشر کیوں نہیں کیا؟ ایک معنی یہ ہے. دوسرا عام ہے کہ تو میرے پیچھے چل کے کیوں نہیں آیا؟ لیکن سوال ہے ادھر ساری قوم گمراہ اور حضرت ہارون بھی چلے جائیں، تو مطلب ہے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ میں نے جو کہا تھا جو مفسد سر اٹھائے اس کا کچل دو سر، کیوں نہیں کیا یہ کہا؟ کیا تو نے میرے امر کی مخالفت کی؟ یہ آگے حضرت کہتے ہیں قال یا ابن ام، کہا حضرت ہارون نے او میرے ماں کے بیٹے، او ماں جایا، یا ابن ام، او میرے ماؤ دے پترا.
ہے میری ماں کا بیٹا. یبنا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ترہو مائے، حضرت موسیٰ کو ماں کا نام سن کے یبنا رحم آ جائے. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہا اے میری ماں جائے، میری ماں کے بیٹے نہ پکڑو میری داڑھی سے نہ میرے سر کے بالوں سے. انی خشیتو، میں ڈر گیا ہوں یہ کہ تو کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے جدائی ڈال دی، پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل پر. ولم ترقب قولی، اور نہیں انتظار کیا میرے قول کا، میرے حکم کا. قال فما خطبک، اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں، حضرت ہارون نبی ہیں. اگر کوئی دوسرا کسی نبی پر ہاتھ بھی اٹھائے تو وہ کافر ہے، لیکن حضرت موسیٰ داڑھی سے بھی پکڑے تو گناہگار بھی نہیں، کیونکہ دونوں ہم منصب ہیں، دونوں نبی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ہم منصب کی بات ہم منصب کے ساتھ اور غیر ہم منصب کی بات منصب والے کے لیے دونوں میں فرق ہے. اس لیے اگر کوئی صحابی کسی صحابی پہ تنقید کرے تو دونوں صحابی ہیں، وہ گناہگار بھی نہیں بنتے کیونکہ مقصد ہی اصلاح ہے. اور اگر موجودی صحابی پہ تنقید کرے تو یہ یہودی بے ایمان بنتا ہے. اور مسئلہ بھی سمجھ لو، دو نبیوں کا اختلاف ہے، لڑائی بھی ہو گئی چاہے یک طرفہ بھی ہو. اب حق پہ کون تھا یہ فیصلہ کون کرے گا؟ حضرت موسیٰ یا ہارون؟ دونوں حق پہ تھے. تو جب صحابہ کی لڑائی ہو تو وہاں پر یہ جو ایدی سینٹر والے محققین بیٹھتے ہیں جن کے نہ باپ کا ابھی تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ ہیں کون گدھے کے بچے، اور وہاں یہ جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں جی معاویہ باطل پہ تھے، علی حق پہ، کیونکہ حق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ باطل. تو ان گدھی کے بچوں کو بھی بتاؤ کہ تم اپنا باپ تلاش کرو. تمہیں کیا پڑی ہے صحابہ پہ تبصرہ کرنے کی؟ تم جج ہو صحابہ کے، تمہارے پاس علی معاویہ کا کیس پہنچا ہے، تم فیصلہ کر رہے ہو جہاں پھوٹا بن کے کہ فلانا حق پہ فلانا باطل پہ. تمہاری حیثیت کے گدھے کی اولاد یہ سارے جتنے انجینئر وغیرہ اور قاضی مظہر اور اس طرح کے شیاطین ہیں، انہوں نے ترازو لگایا ہوا ہے حق پہ کون ہے؟ علی کے معاویہ. دیوبندی بریلوی اہل حدیث اسی خبط میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے یاد رکھو جہاں کون ترازو لگائے گا حضرت موسیٰ حضرت ہارون میں دونوں حق پہ ہیں. معلوم ہوتا ہے کبھی لڑائی ہوتی ہے وہاں حق اور باطل کا مقابلہ نہیں ہوتا، دونوں علل حق ہوتے ہیں. البتہ فرق ہوتا ہے اولا بالحق، حق اور حق کا تقابل بھی ہوتا ہے، حق اور حق کا تقابل بھی ہوتا ہے. ہمیشہ حق کا باطل کے ساتھ تقابل نہیں ہوتا، یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے. اور پانچواں کہ پیغمبر آپس میں لڑ پڑے تو ان کی عصمت میں فرق نہیں آتا. اگر صحابی آپس میں لڑ پڑے تو ان کے محفوظیت اور مغفوریت میں بھی فرق نہیں آتا. اور چھٹا مسئلہ یہ کہ غیر مقلد کہتے ہیں ائمہ میں اختلاف ہے، ہم اس لیے ائمہ کو نہیں مانتے. پرویزی کہتے ہیں احادیث میں اختلاف ہے، اس لیے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے. اگر یہی وجہ ہے تو اب نبیوں میں اختلاف ہے. کہو ہم حضرت موسیٰ ہارون دونوں کو نہیں مانتے ہیں، پتہ چلے جہاں اختلاف ہو تو وہاں ماننا نہیں ہے. چلو یہ 6 باتیں ذہن میں رکھ لو. قال یا ابن لا تأخذ بلحیتی، یہ حضرت ہارون کی مجبوری ہے. فرمایا اے میری ماں کے بیٹے
چھوڑ دے بے لحیتی، میری داڑھی میرا سر، اور میں وجہ سن اصل بات کیا تھی صورتحال، میں ڈر گیا تھا کہ تو کہے گا کہ میرے آنے سے پہلے میرے قول اور فیصلے کا انتظار ہی نہیں کیا اور پہلی بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے کر دیے، مطلب یہ اگر میں سختی کرتا، لڑائی ہوتی، آپ آ کے ناراض ہوتے، میرے آمد کا انتظار کیوں نہیں کیا؟